الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ تفسیر کا یہ چوتھا سال چل رہا ہے اور آج کی مجلس چوتھی مجلس ہے۔ تو سورہ آل عمران جو ہے شروع ہو چکا ہے اور پچھلی مجلس میں سورہ آل عمران کی شروع کی 6 آیتوں کی تفسیر ہوئی اور ان 6 آیتوں میں اللہ کی وحدانیت اور عقائد کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم کی خود آیتوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اور آج کی تفسیر میں جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اس لیے تمام ساتھی جو ہے ان باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ آج کی مجلس کی پہلی آیت اللہ فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد ہے۔ اشتباہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیات محکمات، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہی جو ہے وہی آیتیں اصل ہیں، وہی جڑ ہیں۔ وہ اخر متشابہات، اور اس میں سے کچھ آیتیں متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جس میں مشتبہ یعنی اشتباہ ہے، متشابہات ہیں، پس جن لوگوں کے دل اچھے نہیں ہیں، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، تو وہ لوگ متشابہات کی پیچھے پڑ کر اس میں تعویلات کرتے ہیں اور منہ ابتغاء الفتنہ، اور تعویلات کو ڈھونڈنے میں بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ وہ ابتغاء تأویلی، اور وہ لوگ جو ہیں تعویلات کو ڈھونڈتے ہیں، ان کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ بھئی فتنہ برپا ہو جائے اور
امت کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جائے. وما يعلم تأويله الا اللہ، حالانکہ ان کا مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں پختہ ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. کل من عند ربنا، ان سب چیزوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جو ہمارے پروردگار کے طرف سے آئی ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں، یعنی جن کے پاس عقل ہے وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں. یہ ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ ہوا. اس میں اللہ رب العزت جو ہے دو قسم کی آیتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. ایک اللہ فرما رہے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ وہ ذات، یعنی اللہ خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہی ہے اللہ جس نے تم پر نازل فرمایا. انزل علیک الکتاب، تم پر نازل فرمایا کتاب کو. منہ آیات محکمات، اور ان میں سے جو آیتیں ہیں وہ آیات جو ہیں محکمات میں سے ہیں. ہن ام الکتاب، اور محکمات جو آیتیں ہیں یہی اصل ہیں، یہی جڑ ہیں. اور دوسرے آیتوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسرے آیتیں متشابہات ہیں. اب اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک کی آیتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. دو طرح کے آیات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں. یہ ایک قسم کی آیات جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں محکمات، اور ایک قسم جو ہے متشابہات. محکمات کس کو کہتے ہیں، متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھیں کہ محکمات وہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے کسی چیز کو واضح طور سے بیان کر دیا، اور اس کو سمجھنے میں انسان کے لیے کوئی تکلیف اور کوئی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں، آسانی کے ساتھ آدمی کو جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے. مثال کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا نماز کا حکم دیا اقیم الصلاۃ، تو آسانی کے ساتھ آدمی سمجھ سکتا ہے. روزوں کے بارے میں فرمایا روزہ تم پر فرض ہے، آسانی سے آدمی سمجھ سکتا ہے. تو ان کو جو ہے محکمات کہا جاتا ہے کہ جن میں اللہ رب العزت نے جن آیتوں میں واضح طور سے کسی حکم کو بیان کر دیا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور آدمی کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن ان آیات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ہن ام الکتاب، یہی ایمان کی اور اسلام کی اور قرآن پاک کے اعتبار سے یہی آیتیں کیا ہیں، جڑ ہیں، یہی آیتیں بنیاد ہیں. لیکن دوسرے آیتیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسرے آیتیں متشابہات ہیں. متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ وہ آیتیں جن کا اللہ رب العزت نے مکمل طریقے سے معنی بیان نہیں فرمایا، مطلب بیان نہیں فرمایا. جیسے کہ اس سورت کے شروع میں الف لام میم آیا، اور اسی طرح سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم آیا. اور اس کی تفسیر کے وقت گزشتہ مجلس میں بھی میں نے کہا تھا کہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے آتے ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے آتے ہیں. اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب اور معنی اللہ کے سوا کوئی ذات دنیا کی نہیں جانتی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو یہ جو آیتیں ہیں جن کے بارے میں، جن کے تعلق سے اور جن کے معنی اور مطالب کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، ان آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں، اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ایک ہے ایک قسم آیات کی محکمات. محکمات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ رب العزت نے معنی اور مطالب کو صاف کر کے بیان کر دیا. اور دوسری قسم ہے متشابہات. یہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ رب العزت نے معنی اور مطالب کو کھول کر بیان نہیں کیا، مکمل طور پہ بیان نہیں کیا. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو جاتے ہیں. یعنی جن لوگوں کے دلوں کے اندر میل ہے، جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں برائی ہے،
وہی لوگ کیا کرتے ہیں، متشابہات جو آیتیں ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ متشابہات جو آیتیں ہیں اللہ نے اس کو خود جو ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی واضح جو ہے بیان نہیں دیا ہے، واضح الفاظ میں اس کے معنی اور مطالب کو بیان نہیں کیے ہیں، اللہ رب العزت خود جو ہے بیان نہیں کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ وہ ہیں ان کے مطالب اور معنی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، یہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی متشابہات کے پیچھے کون پڑنے والا ہے؟ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جو لوگ اپنے دلوں کو گناہوں سے بھر لیتے ہیں، عناد ہے، دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، اور امت کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے اعتبار سے قیامت ہے، اور اسی طریقے سے قبر کے اندر کی زندگی، اندر کا جو ہے حشر ہے، اور اسی طریقے سے جنت ہے، دوزخ ہے، اور حشر کا میدان ہے، پل صراط کا راستہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی معلوم نہیں، بھئی کیسے رہے گا، کیا ہوگا، بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کی کچھ شکلیں اللہ کے رسول نے بتا دیں، اور قرآن پاک کی آیتیں ہیں، بس اس کے اوپر ہمیں ایمان لے کر آئیں گے، اور اس میں حجت نہیں کریں گے کہ بھئی جنت کیسے ہوگی، ہم نے نہیں دیکھا۔ اب جب ہم نے نہیں دیکھا تو اس کے اوپر ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ابھی آیت کے اوپر کے حصے میں ہمارے سامنے بات آئی کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے معنی اور مطالب کو چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور کچھ آیتیں اور اس کا مفہوم اور اس کے مطالب ایسے ہیں کہ آدمی کے پاس بادشاہوں کا دماغ ہو تب بھی آدمی ان مطالب کو نہیں سمجھ سکتا، تب بھی آدمی ان مطالب کو ان جو ہے مفہوموں کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے وہاں کھول کر بیان نہیں کیا۔ جب اللہ ہی چھپا رہے ہیں تو بندہ کیسے سمجھے گا اس کو؟ تو جو لوگ متشابہات جو آیات ہیں اس کے پیچھے کون لوگ پڑھتے ہیں؟ وہی لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جو مشتبہۃ المراد ہے دین میں، یعنی فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اس آیت کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ متشابہات میں ڈھونڈتے ہیں اور اپنے مطالب کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، امت میں کیا کر دیتے ہیں، انتشار پیدا کر دیتے ہیں، امت میں فتنہ بڑھ جاتا ہے، اس سے امت کے اندر جو ہے امت جو ہے گمراہی اور ضلالت کا شکار امت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دین کا جتنا حصہ ہمیں سمجھا دیا ہے وہ حصہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور جو حصہ اللہ نے ہمیں نہیں سمجھایا اس کے سمجھنے کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور بار بار میں جو ہے یہاں کے اور اسی طریقے سے مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کے یہاں کی زندگی وہاں کی زندگی کو میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بھئی اپنے جگہ میں رہ کر خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، اچھا جو ہے لباس پہننا سنت ہے، اور اچھا کھانا کھانا بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن یہی چیزیں جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ آدمی جو ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سلا ہوا کپڑا پہنے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے آدمی جو ہے اپنے مقام میں رہ کر خوشبو استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے سنت ہے، اور خوشبو سنت سمجھ کر اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت ثواب بھی دیں گے۔ لیکن یہی خوشبو حج کے موقع پر، حج کے درمیان میں یا عمرے کے درمیان میں استعمال کرے گا تو وہ آدمی جو ہے گنہگار ہو جائے گا۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب ہم کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ بھئی اللہ نے یہاں کیوں ہمارے لیے حلال کر دیا، وہاں ہمارے لیے کیوں حرام کر دیا۔ اگر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے، ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ مثال کے اعتبار سے قادیانی لوگ، جن کے بارے میں پورے جتنے بھی مسالک ہیں، پورے مسلکوں کے علماء کا اتفاق ہے کہ قادیانی ایمان سے ہٹا ہوا ہے، قادیانی ایمان سے ہٹا ہوا ہے، ایمان سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھا؟ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، اور یہ قرآن شریف آخری کتاب ہے قیامت تک کے لیے، اور ہمارے اور آپ کے آقا نبی آخری نبی ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جس نبی کا ذکر کیا ہے آخری نبی ہیں، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ جو ہے جہالت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو وہ لوگ جو ہے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ کتنا بڑا معجزہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس اتنے بڑے معجزے کو وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوا ہی نہیں۔ لیکن حدیث کے اندر کتابوں کے اندر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جو ہے معراج میں تشریف لے گئے۔ لیکن قادیانی جو لوگ ہیں ان لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اور وہ لوگ کس میں پڑ گئے؟ متشابہات کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ آیتیں جن کے مطالب کو، جن کے معانی کو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیا ہے، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کے پیچھے پڑ کے کیا ہو گئے؟ وہ لوگ خود بھی گمراہ ہو گئے، امت کو بھی گمراہ کر دیے۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ ایک آدمی جس کا نام میرے ذہن میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہا ہے، آج بھی موجود ہے، طارق فتح یا فتح طارق، ایسا کچھ نام ہے آدمی کا۔ آج بھی جو ہے مسلمان ہے، لیکن اتنے جو ہے اس کے عقائد ہیں۔ ابھی جو ہے حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، حجاب کے بارے میں اتنا زور لگا رہا ہے وہ آدمی، اللہ اس کو نیک توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، کہ اتنا زور لگا رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر حجاب کا کوئی ذکر ہی نہیں، پردے کا کوئی حکم ہی نہیں۔ ایسے ایک نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے قرآن کے مطالب کو بگاڑ دیا اور متشابہات کے پیچھے پڑ گئے، اور ان چیزوں کے جب آدمی پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے متشابہات کے پیچھے پڑنے سے اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا۔ حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت متشابہات کے پیچھے پڑ جائے گی، جس کی وجہ سے میری امت گمراہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوف جو ہے ظاہر کیا ہے۔ تو اس لیے متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، جتنا اللہ نے سمجھا دیا وہی ہمارے لیے کافی۔ جو چیز اللہ نے ہمارے عقل سے دور رکھ دیا ہے، اور جو چیز اللہ نے اس کا مطلب معنی نہیں بیان کیا ہے، تو وہ ہمارے لیے نعمت ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت۔ جو چیزیں اللہ نے سمجھا دی وہ بھی نعمت، جو چیزیں اللہ نے ہمیں نہیں سمجھائیں وہ بھی نعمت ہمارے لیے۔ تو اس لیے متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اور یہ حجت نہیں کرنا ہے کہ بھئی قیامت کب آئے گی۔ قیامت آئے گی ضرور، لیکن اس کا جو ہے آنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہوگا، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ دجال آئے گا اور کیسے رہے گا، کیا ہوگا، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ پل صراط کا راستہ، جنت کے پیچھے، جہنم کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ اپنے عقل سے جو ہے ہم سوچ رہے ہیں، یہ سب جو ہے غلط ہے۔ جتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے سمجھنا ہے، اور جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ فرما رہے ہیں، اگر متشابہات کے پیچھے پڑو گے تو کیا ہو جائے گا؟ امت کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی ذات ایسی نہیں ہے جو قرآن کے ہر حرف کا مطلب سمجھ جائے، دنیا کی کوئی ذات نہیں۔ جبکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض آیتوں، بعض جو ہے حروف کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں تو اب میری، آپ کی اور دنیا کی کوئی اور انسان کی کیا مجال ہے کہ آدمی جو ہے پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہاں جو ہے ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ علم میں پختہ ہیں، جن کے پاس
علم پختہ علم ہے، یقولون آمنا بہ، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے رب کی طرف سے آئی ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم یقین رکھتے ہیں۔ کس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں؟ راسخون فی العلم۔ راسخون فی العلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ نے دین کا بہت زیادہ علم عطا کیا ہو، ان کو راسخون فی العلم کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے اس آیت کے ٹکڑے سے ہمیں یہ بات جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو ہے ہم تھوڑا بہت جان کر دین کو ایسا نہیں سمجھ جانا ہے کہ بھئی دین کو میں نے پورا سمجھ لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو کسی عالم کے پاس بیٹھنا ہی پڑے گا، کسی عالم کے بغیر شریعت کا کوئی مسئلہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو چاہے بڑا مسئلہ ہو، سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے دوسرے پارے میں جب دوسرے یا تیسرے پارے میں تفسیر چل رہی تھی، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے سنائی تھی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، اور ان کا جو ہے ہمارے ہندوستان کا جو نظم ہے اور ہمارے ہندوستان کا جو اس کا جو نظم ہے اور اس کے جو جتنے بھی طریقے ہیں، ان تمام نظم کے اوپر، ان تمام طریقوں کے اوپر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور کر کے سیاست کے معاملے کو آگے بڑھایا۔ بہت حضرت کا جو ہے بہت احسان ہے ہمارے اوپر، ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر، کہ حضرت جو ہے حضرت کے پاس اتنا سیاست کا علم تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 18 سال رہا، 18 سال ان کے ماتحت رہا، اور 18 سال میں نے دین کا علم بھی سیکھا اور سیاست کا علم بھی سیکھا۔ دونوں مجھے حضرت کے دربار سے، حضرت کی ذات سے دونوں علم جو ہے مجھے برابر ملے، دین کا علم بھی حضرت سے ملا اور سیاست کا علم بھی مجھے حضرت سے ملا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے اللہ والے تھے، کتنا ان کے پاس علم تھے، کیسے جو ہے علم کے پہاڑ تھے۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے اکابر ہیں، یہ تمام اکابر جو ہیں انہی حضرت کے شاگرد ہیں، انہی حضرت کے شاگرد۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو علم تھا، اللہ نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ ان کے شاگردوں کے پاس حضرت جو ہے مکہ المکرمہ کو چلے گئے۔ جانے کے بعد ابھی جو ہے ہمارے ہندوستان میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت مکہ المکرمہ چلے گئے، وہاں بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے ہندوستان کو کیسا آزاد کرایا جائے اس کی بھی محنت کرتے تھے حضرت۔ وہاں حدیث بھی پڑھاتے تھے اور جو ہے دوسرے ملکوں کے لوگوں سے مل کر کیا کرتے تھے، یہاں کی جو ہے یہ ہندوستان جو ہے انگریزوں کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کی فکریں بھی کرتے تھے۔ اتنا جو ہے علم تھا حضرت کے پاس۔ تو ان لوگوں کو جو ہے راسخون فی العلم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ عالم جس کے پاس دین کا علم ہو، قرآن حدیث کا علم ہو، وہ لوگ جو ہیں راسخون فی العلم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے ہم کو اس آیت کے ٹکڑے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ضرور عالم کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھا لینا ضروری ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی میں کیوں بیٹھوں گا اس عالم کے پاس۔ تو اس طرح کی اگر باتیں کریں گے اور یہ سوچ اگر ہم رکھیں گے تو پھر جو ہے دین سے ہم محروم ہو جائیں گے، پھر ہماری زندگی میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہے گی، اچھے اور خراب کا کوئی جو ہے ہمارے زندگی میں کوئی معیار نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ مسئلہ جو ہے اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے، معلوم نہ ہو، تو کسی عالم سے ضرور معلوم کر لیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے جو ہے عقل سے ہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے عقل سے ہی جو ہے چل رہے ہیں، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ راسخون فی العلم، یعنی وہ علماء جن کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا، قرآن حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کیا کہ اللہ کے تمام چیزوں کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کی تمام چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔
قرآن کے آیات کے دو حصے، ایک محکمات سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک متشابہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ محکمات جو ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، متشابہات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مطلب یہ نہیں کہ بھئی جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کے اوپر میں ایمان لاؤں گا، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کے اوپر میں ایمان نہیں لاؤں گا، تو آدمی جو ہے مکمل طریقے سے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جنات کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جنات کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ اب جنات کا انکار آدمی کر رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے کہ آدمی قرآن کو ٹھکرا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو جو ہے، قرآن کی آیتوں کا جو ہے وہ آدمی انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم جس کو معلوم ہے، جس کے پاس دین کا علم ہے، اس سے ہم کو معلوم کر کر اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کل من عند ربنا راسخون فی العلم، یعنی وہ علماء جن کے پاس دین کا علم ہے وہ لوگ بھی کیا کہتے ہیں کہ بھئی وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ان کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ان کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو جب علماء ہی، بڑے بڑے لوگ ہی یہ بات کہتے ہیں تو اب میرے اور آپ کی مجال کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اللہ کی ان آیتوں کا ہم جو ہے ان آیتوں کو لیتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائیں، اور ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس طرح نہیں کرنا ہے۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہے، عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ایک آدمی پاگل ہے، اس کو کتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھ سکتا، کیوں؟ اس کے پاس وہ دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی نصیحتوں کو قبول کر لے۔ آدمی کے پاس عقل بھی ہے لیکن اللہ کی آیتوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو عقل تو ہے ظاہراً، حقیقتاً اس کے پاس عقل نہیں ہے، بلکہ وہ عقل سے اندھا ہے۔ وہ آدمی بیوقوف، بڑا سے بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے سمجھنے کے لیے، اس کے باوجود بھی آدمی جو ہے اس کو استعمال میں نہیں لا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی آیتیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، اور جو سمجھ میں آ جائیں ان کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے۔ دوسری آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، ہمارے دلوں کو نہ بدلیے۔ اذ ہدیتنا، کب؟ ہدایت دینے کے بعد، سیدھے راستے پر ہم کو لانے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پلٹیے۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں، آج جو ہے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تفسیر سن رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو لمحوں میں ہمارے دلوں کو بدل سکتے ہیں، لمحے میں، لمحے بھر کا کام ہے اللہ کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو آپ کی اطاعت کی طرف بدل دیجئے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی اس طرح دعا کر رہے ہیں اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف بدل دے۔ جب اس طرح اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو ہمارے اور تمہارا اس میں کتنا ہم کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہر وقت جو ہے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا ہے، توفیق، نیک توفیق اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آج ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، چلو ہم جو ہے بہت بڑے اللہ والے بن گئے، نہیں، نمازوں کا اہتمام ہم سے ہو رہا ہے تو اللہ سے اور مزید جو ہے نیک توفیق کی دعا مانگنا ہے کہ اے اللہ آج تو مجھے فرض پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے تو سنتیں اور نفلوں کی بھی پابندی دے۔ اگر کوئی آدمی نمازیں فرض بھی پڑھ رہا ہے، سنتیں نفلیں سب پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ مجھے تیرے ذکر کی توفیق دے، تیرے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق دے، تیرے احکامات کو مکمل طریقے سے عمل کرنے کی اے اللہ مجھے توفیق دے، اس طرح اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے۔ اگر یہی سوچ کے ہم خاموش بیٹھ گئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بس ہمارے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی زندگی میں وہ نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے ہر وقت نیک توفیق کی دعا مانگتے رہنا ہے اور نیک ہدایت کی اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہم کو اپنے سے رحمت عطا فرمائیے، ہم کو اپنے خزانے سے کیا کیجئے؟ رحمت عطا کیجئے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں،
اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، اللہ کی صفت ہے وہ، تو اس لیے اللہ رب العزت سے مانگتے ہی رہنا ہے۔ جتنا بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اتنا اللہ دیتے ہی رہتے ہیں۔ دنیا والوں کی جو ہے ایک خصلت ہے، ایک عادت ہے کہ ایک دو مرتبہ مانگے، تیسرے مرتبہ اگر مانگ لیے تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو نہیں مانگنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اللہ سے ہر وقت مانگتے ہی رہنا ہے۔ آخری آیت، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ آپ ایسے ہیں جس ایک دن ایسا آئے گا جس دن پوری انسانیت کو تم کیا کرنے والے ہیں؟ حشر کے میدان میں جمع کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ قیامت اور حشر کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اگر شک ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو اس لیے قیامت بھی آنے والی ہے، قیامت کے بعد ایک زندگی ہے اور حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں کھڑا ہونے کے تعلق سے، اس دن کے تعلق سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی یا اس سے بھی کم کسی آدمی کے دل میں حشر کے میدان کے تعلق سے بات بھی پیدا ہو گئی کہ بھئی ہم تو مر جائیں گے، پھر اللہ کیسے زندہ کریں گے، کیسے ہم سب جمع ہو جائیں گے، اتنی بات بھی اگر اس کے جو ہے دل میں پیدا ہو گئی تو سمجھو وہ آدمی جو ہے راستے سے ہٹ رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، تو یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو چیز میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ چیز سمجھ لو، بس جو چیز میں تمہیں نہیں سمجھا رہا ہوں اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ رب العزت وعدے کے خلاف نہیں کرتے، وعدہ خلافی اللہ رب العزت نہیں کرتے، خلاف نہیں کرتے وعدے کو، یعنی اللہ جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں وہ اس وعدے کو اللہ پورا کر کے رہیں گے۔ یہ بندوں کی عادت ہے، بندوں کی عادت ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، لیکن اللہ کی عادت نہیں ہے، اللہ کی عادت یہ نہیں ہے۔ پھر بھی جب انسان کے اندر یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تو انسان مسلمان جو ہے ان چیزوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے کہ مسلمان جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس لیے وعدہ خلافی جو ہے اللہ کی صفت ہے، لیکن ہمارے اندر بھی یہ صفت جو ہے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، ہم بھی کسی سے وعدہ خلافی نہ کریں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاثۃ، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے، جب کوئی بات کرے، جب منہ سے کوئی لفظ نکالے تو جھوٹ بولے۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کریں تو اس کے خلاف کریں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کریں۔ تو یہ جو ہے خصلتیں مسلمانوں کی خصلتیں نہیں ہیں، اللہ کی صفات ہیں یہ۔ تو کچھ صفات ایسی ہیں اللہ کی، وہ صفات جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی بہت ہی ضروری ہیں کہ مسلمان جو ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ کچھ صفات ایسی ہیں بندہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، بندہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، جیسا کہ کبریائی، بڑائی اللہ کی جو ہے صفت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو وہ آدمی رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، اللہ کی نگاہ میں گر جائے گا۔ تو کچھ صفات ایسے ہیں جو اللہ کے ہیں، وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک صفت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان بھی اس وصف سے متصف ہو جائے، یہ جو ہے صفت جو ہے اپنے اندر پیدا کریں کہ مسلمان بھی کسی سے وعدہ خلافی نہ کریں۔ تو یہ جو ہے قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہیں، بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہماری زندگی قرآن کے احکامات کے اوپر نہیں آتی تب تک ہماری زندگی مکمل طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مسلمان چاہے کسی بھی مذہب کا انسان ہو، مسلمان کے لیے نہیں، کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، اگر وہ آدمی اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے کامیاب بنانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی جو ہے اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق گزار لے تو وہ آدمی کامیاب۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اب ہم تو مسلمان ہیں، اب
قرآن شریف ہماری کتاب ہے اور ہمارے نبی کے اوپر قرآن شریف نازل ہوا ہے، تو اب ہمارے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی زندگی میں قرآن احکامات کو لانے کی کوشش کریں، قرآن احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب رہے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب رہے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔